السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے دوسرے رمضان کے بدھ کے دن کا وظیفہ لے کر آئی۔ اس وظیفے کو کرنے والا ارب پتی لکھ پتی بن جائے گا۔ جس گھر میں بھی یہ وظیفہ ہوگا اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس کے گھر میں کونے کونے میں برکت آ جائے گی، رحمت آ جائے گی۔ برکتوں کا رحمتوں کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ کسی کو 1 روپیہ دو گے آپ کو 70 کا ثواب ملے گا۔ 70 دے گا میرا رب۔ آپ کسی کی صدقہ خیرات زکوٰۃ دو گے آپ کو 70 کا ثواب ملے گا۔ میرا رب ہر چیز کی 1 کی 70 عطا فرمائے گا۔ تو میرا رب جب راضی ہوتا ہے عرش الہی پہ بیٹھا ہوا اللہ کے ناموں سے پکار کے اللہ سے دعا مانگو، کلام پاک کی آیت پڑھ کے کلام پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو، رب کو راضی کرو۔ رب کہتا ہے کوئی میرا بندہ یا بندی جو مجھ سے مانگ رہا ہے میں اسے عطا کر دوں۔ تو میری مائیں بہنوں، رب کہتا ہے مانگ لو۔ کون مانگ رہا؟ کون سا میرا بندہ ہے؟ کون سا میرا نیک بندہ ہے؟ تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان ایک بھی چھوڑنا، رمضان بہت بڑی گناہ ہے۔ قیامت کے روز آپ ایک رمضان کے لیے ڈھونڈتے پھرو جاؤ کہ میں رکھ لوں، میری گناہ معاف ہو جائے۔ تو میری مائیں بہنوں پھر موقع نہ ملے گا۔ اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لو، آخرت کی تیاری کر لو۔ نہ جانے اگلی سال ماہ رمضان کسے ملیں گے اور کسے نہیں۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، آپ کسی بھی وقت کہیں بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آفس میں کر سکتے ہیں، دفتر میں یا مسجد میں، اور میری مائیں بہنیں گھر میں جب وظیفہ کریں اس دوران کسی سے بات چیت بالکل نہ کریں، نہ آپ سے کوئی بات کرے۔ نمازوں کی پابندی کرو اور کلام پاک کی تلاوت کرو، اپنا قرآن پورا کرو۔ اور رمضان بہانہ مت چلاؤ، یہاں تو بہانے چلا دو گے، رب دیکھ رہا ہے سب، کون جھوٹ بول رہا کون سچ۔ تو میری مائیں بہنوں، رب کو راضی کرنے میں لگ جاؤ۔ رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ ہے۔ جس گھر میں کھانے کو بھی نہیں ہے اس گھر میں بھی رب رمضانوں میں عطا فرما دیتا ہے۔ جن گھر میں فاقے ہوتے ہیں میرا رب اس گھر میں بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو میرا رب اپنے بندے کو بھوکا کیسے رکھے گا، پیاسا کیسے رکھے گا؟ رب کے حکم کے بنا ہم ایک تنکا بھی ہمارے منہ میں نہیں جا سکتا۔ تو رب میرا رب ہر طرح سے نوازے گا۔ جو بھی اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور پورے مہینے کے رمضان رکھتا ہے اور کلام پاک پورا کرتا ہے، اپنی تیاریوں میں لگ جاتا ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ چاروں طرف سے دولت ہی دولت برستی ہے، بارش کی طرح چھما چھم ہر مقصد پورے ہو جاتے ہیں۔ تو میری مائیں بہنوں، اپنے مقصد کو پورے کرنے کے لیے رب کو راضی کر لو، رب سے مانگ لو، اپنی گناہوں کی سچی توبہ۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک ضرور کریں۔ انشاءاللہ وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ کا آغاز کرنا ہے۔ 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، یا درود ابراہیم یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد۔ اور پھر جو بھی آپ کی دل میں حاجات ہے، حاجات جائز ہونی چاہیے اور نیک ہونی چاہیے۔ دل میں رکھ کے اور یقین کے ساتھ اللہ سے لو لگا کے یہ سمجھنا کہ میں اللہ کے پاس بیٹھا ہوں یا بیٹھی،
آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف توجہ ہو کر اللہ پہ اور اللہ کی ذات پہ، کلام پاک پہ یقین کر کے کریں، انشاءاللہ آپ مصلی سے کھڑے ہونے سے پہلے آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ 7 مرتبہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر یا گنی یا گنیو 7 مرتبہ یا گنیو پڑھتے کے ساتھ ہی میرا رب آپ کو غنی کر دے گا، فرشتوں کو حکم دے گا، جاؤ یہ میرا بندہ غنی ہو گیا، اس کی ہر طرح سے حفاظت فرماؤ، جو بھی اسے چاہیے وہ عطا فرما دو، اس کی منہ سے نکلی بات پوری کر دو انشاءاللہ۔ اور جو دوسرا وظیفہ ہے اسی جگہ بیٹھ کر آپ کو کھڑے نہیں ہونا ہے۔ ایک بار جو کلام پاک کی بہت چھوٹی آیت ہے مگر اس کی بڑی بڑی فضیلت ہے، سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھیں، سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھیں، اور پھر 3 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد 3 مرتبہ پڑھیں اللہ الصمد، اور پھر آخر میں ایک بار سورہ کوثر پھر دوبارہ سے پڑھیں، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھ کر جتنی بار آپ نے شروع میں درود ابراہیمیہ چھوٹا پڑھا اتنی مرتبہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرو، رب کو راضی کر دو، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جاؤ جب تک یہ نہ لگے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا یا معاف کر دیا، اس وقت تک رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رب کو راضی کرتے چلے جاؤ، اور پھر ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کے اپنے رب سے مانگنا، تھوڑا نہ مانگنا، وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے یہ مجھے مل نہیں سکتا، رو رو کر گڑ گڑا کے مانگنا۔ آج ہم کسی سے 100-200 روپے یا 10,000 روپے کی ہمیں ضرورت پڑے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رب کے سامنے آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے، جن آنکھوں میں آنسو آتے ہیں سچے دل سے میرا رب اس کی دعا فوراً قبول کر دیتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ اس گھر میں بچے بچے کو سے کونے کونے مہکا دو، چاروں طرف سے بارش سی برسا دو، اس کے گھر میں روزی اور رزق کی، اس کی ہر جائز حاجات پوری کر دو، دلی مراد پوری کر دو، جو بھی اس کا مقصد ہے وہ پورا کر دو۔ میرا رب جب دینے پہ آتا ہے وہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، جب دینے پہ آتا ہے کسی سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھکاری بھی اس وظیفے کو کرے گا تو وہ بھی لکھ پتی بن جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں کا مہینہ ہے، اگر آپ کسی کو کچھ دے دو تو اسے جتاؤ مت، یہ ہم نے اسے یہ دے دی، جو بھی آپ بنے خیرات کرو، رمضان رکھو اور کلام پاک کی تلاوت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، تہجد پڑھو، انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجات پوری ہو جائے گی، آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آپ جس حاجات کے لیے بھی ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ نیچے رکھنے سے پہلے آپ کی وہ حاجات پوری ہو جائے گی، آپ کے مقصد پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی اس وظیفے کو کرے گا اس کی دلی مراد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں، اور کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھیں۔